السلام علیکم. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ مداد کلمہ. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. پہلا پارہ ہے سورۃ بقرہ آیت نمبر 30. دعا پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ اور جب قال فرمایا ربک آپ کے رب نے للملائکۃ فرشتوں سے انی بے شک میں جاعل بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفہ جانشین. قالوا فرشتے کہنے لگے اتجعل کیا آپ بنائیں گے فیہا اس زمین میں من ایسے شخص کو جو یفسد فساد برپا کرے گا فیہا اس زمین میں ویسفک اور بہائے گا الدماء خون. دم کی جگہ جمع ہے دماغ خون. ونحن اور ہم نسبح تسبیح بیان کرتے ہیں بحمدک آپ کی تعریف کے ساتھ ونقدس اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں لک آپ کے لیے. قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی بے شک میں اعلم خوب جانتا ہوں ما وہ جو لا نہیں تعلمون تم جانتے. فعلم اور سکھائے آدم علیہ السلام کو الاسماء نام کلہا تمام چیزوں کے. ثم پھر عرضہم ان کو سامنے رکھا علی الملائکۃ فرشتوں کے. فقال اللہ تعالیٰ نے فرمایا انبئونی مجھے خبر دو مجھے بتاؤ باسمائی نام ہؤلائی ان چیزوں کے. ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے. قالوا فرشتے کہنے لگے سبحانک اے اللہ آپ پاک ہیں. لا نہیں علم جانتے لنا ہم اللہ
مگر ما وہ جو علمتنا آپ نے ہمیں سکھایا، انکا بے شک، انتا آپ، العلیم جاننے والے، الحکیم حکمت والے ہیں۔ اعلیٰ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا آدم اے آدم، انبئہم بتا ان کو، باسمائہم ان چیزوں کے نام، فلما بس جب، انبأہم ان کو بتا دیے، باسمائہم ان چیزوں کے نام، اعلیٰ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، علم کیا نہیں، اقل میں نے کہا تھا، لکم تمہیں، انی بے شک میں، اعلم خوب جانتا ہوں، غیبا غیب، السماواتی آسمانوں کے، والارض اور زمین کے، واعلم اور میں خوب جانتا ہوں، ما جو تبدون تم ظاہر کرتے ہو، وما اور وہ جو کنتم تم ہو، تکتمون چھپاتے، وَإِذْ اور جب، قلنا ہم نے کہا، للملائکۃ فرشتوں سے، اسجدوا سجدہ کرو، لآدم آدم علیہ السلام کے لیے، فسجدوا سب نے سجدہ کیا، الا سوائے ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکانا اور ہو گیا، من الکافرین کافروں میں سے۔ پہلا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 30 میں کہا اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سورہ مبارکہ میں سب سے پہلے تو ایمان لانے والے، ایمان نہ لانے والے اور منافقین، ان تین گروہوں کا تذکرہ کیا، پھر ساری انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا، پھر توحید کے حوالے سے دلائل دیے، سارے انسانوں کو خطاب کرتے ہوئے توحید کے دلائل دیے کہ پیدا کرنے والا تمہارا رب ہے اور تمہیں پالتا بھی ہے، عبادت بھی اسی کی کرو، کیوں؟ اس لیے کہ تم خود متقی پرہیزگار بنو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں بتائی، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، ان کو دیکھو، پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے ہو اللہ۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بیان کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا کہ جو کیا کرتے تھے، کفر کرنے والے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو چیلنج دیا، اگر تم سمجھتے ہو یہ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تیار کیا ہے، تمہارے ہاتھ کس نے باندھ رکھے ہیں، قرآن جیسے قرآن لاؤ 10 سورت لاؤ نے تو ایک سورت لاؤ، لیکن نہیں لا سکتے۔ اب جو مان گئے ان کے لیے کیا فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جنت کے لیے، جو نہیں مانیں گے جہنم میں خود جلیں گے۔ اب اعتراض آیا کہ گھٹیا چیزوں کی مثالیں کیوں ہیں، مکڑی، مچھر، مکھی، ان جیسی چیزوں کی مثال بتا دیا۔ ان مثالوں کا مقصد ہوتا ہے سمجھانا، ایمان والے ان مثالوں سے بات کو سمجھ جاتے ہیں، اور جو بے ایمان ہیں وہ اس کے اوپر کیڑے نکالنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو بے ایمان ہیں وہ کون لوگ ہیں، ان کی صفات بیان کی اللہ تعالیٰ نے آتے بیان کی۔ پھر فرمایا وجہ کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرتے ہو، مردہ تھے، اللہ نے تمہیں زندگی دی، پھر موت دے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر قیامت والے اپنی عدالت میں جمع کرے گا۔ روئے زمین پر جتنی نعمتیں اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں، آسمان اس نے بنایا اور ہر چیز کو وہ جانتا ہے، یہ اب تک کا سبق کا خلاصہ تھا۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانیت کی تاریخ بیان کی کہ انسان کب سے شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جتنی چیزیں تیار کی ہیں، کون کہا اور وہ چیزیں بن گئی، کسی سے نہ پوچھا، نہ مشورہ کیا، نہ بتایا، سورج بنایا، چاند، ستارے، آسمان، سارا کچھ تیار ہے۔ لیکن جب حضرت انسان کے بنانے کی باری ہے، اللہ تعالیٰ نے اسپیشل اس کا تذکرہ کیا فرشتوں کی ملائے اعلیٰ۔ فرشتے کون ہیں؟ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، یس میں ان میں تولید و تناسل کا سلسلہ نہیں، بیوی بچے، کھانا پینا، دکھ درد، بیماری ان میں نہیں، گویا کہ روبوٹ ٹائپ، بس
یس میم، جو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے وہ کام پورا کر کے آتے ہیں اپنی مرضی نہیں، اس لیے نہ ان کا حساب کتاب ہے نہ ان کے لیے جنت ہے. کیوں؟ ان کے لیے موت بھی نہیں ہوگی. ہے وہ تو فنا تو ہر چیز ہے، وہ تو عقید میں ہوگی. عقید ہاں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب جو ہے نا جبریل علیہ السلام کب سے اب تک الحمدللہ اور ہر اس میں کرتے ہیں، اس میں دعوت و قدر انزل الملائکۃ والروح، تو روح سے مراد الامین ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کے ملائکہ، اب فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے وَإِذْ اور جب قالا فرمایا رب کا تیرے رب نے للملائکۃ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا فرمایا؟ انی جاعل میں بنانے والا ہوں فی الارض خلیفہ، زمین میں خلیفہ خلف سے ہے، خلف پیچھے کو کہتے ہیں، خلف پیچھے کہتے ہیں. تو ایک آدمی جب اس دنیا سے چلا جائے تو اس کی جگہ پر دوسرا خلیفہ، جانشین، جگہ پر بیٹھنے والا. یہ فارسی کا ہے، خلیفہ عربی کا ہے، جانشین فارسی کا ہے. جانشین اس کی جگہ پر بیٹھنے والا، جگہ نشین بیٹھنے والا، اس کی جگہ پر بیٹھنے والا. اللہ اکبر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا. اب یہاں پر پہلی بات تو یہ کہ کچھ لوگوں نے کہا جو فرشتے جو ہے نا، جو انسان کے اندر جو نیکی کی قوتیں ہیں یہ فرشتے ہیں، ان کا علیحدہ سے کوئی تشخص نہیں. اتنا بڑا جھوٹ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں سے کلام کر رہے ہیں، مکالمہ ہے، گفتگو ہے، سوال جواب ہے باقاعدہ. اس کا مطلب ہے یہ جھوٹ ہے جو کہتے ہیں اندر جو قوتیں اچھی ہیں صفات وہ فرشتے ہیں. نہیں، فرشتے الگ سے مخلوق ہیں. صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا کیا، یہ نوری مخلوق ہے. اچھا. اور دوسرا جنات ناری مخلوق ہے، یہ آگ کی لکڑ سے پیدا ہوئے. انسان خاکی مخلوق ہے، یہ مٹی سے پیدا کیا. دوسری بات کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ نہیں لیا، تذکرہ کیا. مشورہ تو وہ ہے جس کا اپنا علم نہ کہ چلو ایک دوسرے سے مشورہ کر لیتے ہیں کہ شاید اچھا مشورہ دیتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو علم کی انتہا ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تذکرہ کیا. اس میں ایک انسان کی شان ہے. خلیفہ کا یہاں پر لوگوں نے کیا مانا کیا کہ اکثر آپ نے دیکھا ہو ترجموں میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا. بات یہ ہے کہ اپنا خلیفہ تو تب بنائے کہ جب نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی موت ہو، کہ اس کے بعد وہ جگہ سنبھالے گا. وہ تو حی اللہ ہے، اس کی موت ہے. ایک بات. دوسرے نمبر پر اگر اپنا خلیفہ کی بات ہوتی یہاں لفظ ہوتا فی الارض خلیفتی، نظر خالصہ یہاں متکلم کی دلیل ہوتی اس طرح جی کہ میں اپنا خلیفہ بنا. یہاں نہیں ہے، یہ صرف خلیفہ ہے زمین میں. خلیفہ فی الارض خلیفہ ہے، اپنا خلیفہ نہیں، زمین میں خلیفہ ہے. کہ ایک دوسرے کے بعد جانشین آتی رہے گی قوم ہے. 100 سال پہلے جو یہاں پر تھے ان کے ہم جانشین خلیفہ ہیں. 100 سال بعد ہمارے لوگ دوسرے خلیفہ ہوں گے، ان کے 100 سال بعد وہ والے خلیفہ ہوں گے. اس طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک قوم دوسری قوم کی خلیفہ جانتے ہیں، یعنی پوری قوم میں خلیفہ ہوگی. دوسرے نمبر پر بات یہ آئی، کہا جاتا کہ جی ایک بادشاہ حکمران اپنے اختیارات میں سے مثلا صدر جو ہے وہ گورنر کو اختیارات سونپ دیتا ہے کہ تو صوبے کے اندر تو نے یہ کام کرنا ہے، تو وہ بھی خلیفہ ہوتا ہے. صدر کب سونپتا ہے کہ میں اکیلا نہیں کر سکتا، اس لیے تم بھی میرا ہاتھ بتاؤ اور یہ صوبہ تم سنبھال دو. ایسے نا جی، اللہ تعالیٰ ہے محتاج کسی کا. یہ بھی غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار. اچھا اگر اللہ تعالیٰ نے دی اپنے اختیار وہ تو پھر شریک ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے دیا اگر مخلوق والے اختیار تو پھر جنات انسان سے پہلے روئے زمین پر موجود تھے، فرشتے تھے، تو پھر وہ بھی خلیفہ ہو گئے. نہیں، ایسی بات نہیں. تو اس کا مطلب قرآن واضح کر رہا ہے فی الارض خلیفہ، خلیفتی نہیں ہے، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا. قالوا فرشتوں نے جواب دیا تجعل فیہا، کیا بنائے گا اس زمین میں ایسوں کو من یفسد فیہا جو اس میں فساد برپا کرے، ویسفک الدماء اور اس میں خون بہائے، اس کو خلیفہ بنا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا جو خلیفہ ہوگا زمین میں وہ کیا کیا کام کرے گا، کیونکہ فرشتے تو عالم غیب نہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ آگے وہ دلیل ہے کہ وہ کہتے ہیں لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ جو تو نے ہمیں بتایا ہمیں اس کا علم ہے، جو نہیں بتایا اسے ہم جانتے نہیں. یہ دلیل ہے اس کی
کہ اللہ سبحانہ نے فرمایا ایسے انسان ہوگا زمین میں، ایسے ہوگا. بات یہ ہے کہ پوری کائنات میں جتنی مخلوق ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی ایک ذرا برابر بھی گنجائش نہیں، نافرمانی کرتے ہی نہیں. جو رب نے ان کی ڈیوٹی لگا دی، سورج کی، چاند کی، ستاروں کی، وہ اسی طرح کر رہے ہیں. جتنے قوانین فزکس کے ہیں، بایو کے ہیں، کیمسٹری کے ہیں، طلع بھائی وہ سارے اسی طرح کام کرتے ہیں. چینی کونائن نہیں بنے گی، کونائن چینی نہیں بنے گی. پیپل کے درخت کے اوپر سے آم نہیں لگے گا اور آم کے درخت پر کبھی جامن نہیں لگے گا. جو قانون بنا دیا پان گیا، وہ نافرمانی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے یہ دو ورائٹیاں پوری مخلوقات میں ایسے رکھی، انسان اور جنات، جن میں یس اور نو کا آپشن ہے. کر نہ کر، فرمانبرداری کر یا نافرمانی کر. اسی کے اوپر اس کا چیک رکھا گیا ہے، اسی پر اس کا حساب کتاب ہے، اسی پر اس کے لیے جنت جہنم ہے. باقی کسی مخلوق کے لیے جنت جہنم نہیں، کیونکہ جہاں امتحان ہوگا تو تبھی انعام پاس یا فیل ہوگا نا. امتحان پاس کیا یا فیل ہوا ہے، یہی دو بن کا نا. جو دو ورائٹیاں ہیں بس ساری مخلوق. اب وہ فرشتے حیران ہوئے کہ اللہ زمین پہ بنایا کہ تو تم نے خود کہا وہ تو فساد برپا کرے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صرف آدم علیہ السلام خلیفہ نہیں، کیونکہ بتایا گیا کہ وہ تو فساد کرے گا خون بہائے، اور آدم علیہ السلام نے نہ فساد کیا نہ خون بہایا. سمجھ آئی بات؟ انہوں نے تو نہیں کیا، ان کی اولاد نے کیا نا. اس کا مطلب سارے انسان خلیفہ ہیں، جتنے انسان ہیں یہ سارے ایک دوسرے کے خلیفہ ہیں، جانشین ہیں ایک دوسرے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَنَحْنُ، فرشتے کہتے ہیں کہ ہم نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، آپ کی تسبیح کرتے ہیں آپ کی تعریف کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم آپ کی پاکیزگی بیان کریں. اس سے کیا معلوم ہوا؟ فرشتوں نے کیا یہ کہا کہ اللہ اس کو خلیفہ نہ بنا، ہمیں بنا. انہوں نے اپنا دعویٰ کیا نہ. ایک نمک خوار پرانا ملازم جب دیکھتا ہے کہ میرا مالک کوئی نیا ملازم بھرتی کرنے لگا ہے تو نمک خوار جو ہے نا وہ کہے گا حضور جو کام مجھ سے لینا ہے ہمیں حکم کریں، ہم مل جل کر کریں، نیا آدمی رکھنے کیا ضرورت. نمک خوار ہوگا وہ یہ کہے گا، ہارڈ آرام ہوگا ٹھیک ہے یہ کام بھی اس کے سفر کرو، یہ بھی اس کے سفر کرو. جو نمک خوار ہے ایسے کہے گا نا کہ جی ہمیں پتہ ہے جو اس سے کام لینا ہے ہم کر لیں. تو مقصد یہ تھا کہ اس انسان سے کام لینا ہے، اللہ ہمیں حکم دیا، ہم تیری تسبیح کر رہے ہیں، تیری تعریفیں کر رہے ہیں، پاکیزگیاں بیان کر رہے ہیں، تو اگر یہی کام مجھ سے لینا ہے تو پھر تو ہم کر رہے ہیں. مقصد ہے اس کی ضرورت کیا ہے، ہم جو حاضر ہیں. قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی عالم، بے شک میں خوب جانتا ہوں، ما لا تعلم، جو تم نہیں جانتے. یہ مجھے علم ہے کہ میں اس کو کیوں بنا رہا ہوں اور اس کی وجہ کیا تھی، ورائٹی. سب میں تو صرف وہ یس مین ہے، ساری مخلوق فرمانبرداری پر ہے، لیکن انسان اور جنات یہ ایسے ہوں کہ یس اور نو کا دونوں آپشن، دونوں راستے دکھا دیے، چاہے شکر انا دینا سبیلا اما شاکر اما کفورا، چاہے تو شکر کا چاہے تو کفر کا، دونوں راہ دکھا دی. اسی کے اوپر حساب کتاب، اسی پر جنت جانا. اب اس کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالی کیا کیا، انسان بنایا، وعلم، اور سکھائے آدم الاسماء، آدم علیہ السلام کو نام، کلھا، تمام چیزوں. ہاں جی، سائنس کسے کہتے ہیں آپ صاحب؟ چیزوں کے نام اور کام جاننے کا نام سائنس، یہی ہے. ہر چیز کا سب سے پہلے نام، یہ کیا ہے جی، تار. اس کا کام کیا ہے، کرنٹ پہنچانا. کس سے بنی ہے، اب آگے اس کی مزید تفصیل ہے. کون سی تار ہے، کاپر ہے، سلور ہے، کس گیج کا ہے، پلاسٹک ہے تو اوپر ربڑ چڑھا ہوا ہے تو کس اس کا ہے، وہ بات ہے. تو چیزوں کے نام اور کام جاننے کا نام سائنس ہے. ہاں جی، سورج سے بتایا میرا نام سورج ہے، انسان نے نام رکھا ہے. چاند نے کہا میں چاند ہوں، دھوبی نے کہا میں دھوبی ہوں. کچھ اسے بینگن کہنا شروع کر دیں، نہیں، پہلے نام رکھا جاتا ہے اس سے.
تو یہ جتنے بھی نام ہیں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھایا. اچھا، اس سے معلوم ہوا قیامت تک آدم علیہ السلام کی نسل چل رہی ہے. تو آدم علیہ السلام کی نسل میں جینز کے اندر وہ سب ٹریول کر رہا ہے علم. جتنے سائنسدان موجود ہیں ان سب کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں. وہ کہتے ہیں اچانک میرے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا، میں نے کہا ایسے کر لو ایسے کر لو، چلو یہ چیز بن گئی. ہے ایسے کہ نہیں؟ وہ اچانک کہاں سے آیا؟ وہ علامہ الاسماء، وہ مومن ہو یا کافر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان چیزوں کا نام سکھایا. اور وہ سفر کرتے ہوئے جس دور میں نیوٹن سے پہلے بھی سیب زمین پر گرتے تھے. سکول سے بھاگا، اس دن درخت کے نیچے بیٹھا، سیب نیچے گرا. یہ نیچے کیوں آیا؟ اچانک سے روشن ہو گیا. او ہو، اس کا مطلب زمین میں کچھ مقناطیسی قوت ہے، گریوٹی ہے، یہ جو نیچے آیا ہے. اور نام ہو گیا نیوٹن کا کام. اور نیوٹن نے نہیں بنایا، نیوٹن نے دریافت کیا ہے. اس سے پہلے بھی سیب زمین پر گرتے تھے. اور شمیدس یعنی پانی کے اندر کی جو اس کی کثافت ہے، کہاں یونان میں تھا، یعنی جو پانی کے اندر بیٹھا، اس نے کہا یہ ہائیڈرولک پاور جو اس کے اندر موجود ہے یہ اٹھا رہا ہے. وہ ننگا ہی بھاگ پڑا، کہتے میں نے پا لیا پا لیا پا لیا. کیا مطلب؟ اس کے ذہن میں اس قلعے کو ہو گیا. تو قیامت تک جتنی ایجادات ہوں گی سب کے سب اللہ سبحانہ وتعالی نے پہلے سب چیزوں کے نام سکھا دیے ہیں اور انسان کو اس کا بارے میں بتا دیا. اور وہ یہ قیامت تک اور نہیں سی. اب مجھے بتائیں 100 سال پہلے وہ بلوٹوتھ کو جانتا تھا؟ انٹرنیٹ کو جانتا تھا؟ یہ وائی فائی کا پتہ تھا لوگوں کو 100 سال پہلے والا؟ بلوٹوتھ ہینڈ فری لگائی ہوئی ہے اور کال کرتا جا رہا ہے. 100 سال پہلے والے کبھی سانس کریں کہ پاگل ہو گئے، خود بہت باتیں کرتا جا رہا ہے. اس کو تو 11 نمبر بات میں بٹھاؤ، پاگل آنے پہنچاؤ. کیوں جی ایسے باتیں کرتا جا رہا ہے، لیکن وہ پورا کنیکٹ ہے اور بات کر رہا ہے. 100 سال پہلے تو سوچ سکتا تھا کہ امریکہ میں بیٹھا ہوا شخص اللہ اکبر ہم اس سے لائیو جو ہے وہ چیٹ کر رہے ہوں گے اور ویڈیو کال ہو رہی ہے، تو سوچ سکتا تھا. ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ آگے پتہ نہیں اب کیا ہو. ہاں جی، اور جدت آئے گی. تو اب تو یہ ہے کہ وہ اب تو پہلے سکرین ہے نا، سکرین نہیں. اب جو ٹیکنالوجی آ رہی ہے اللہ اکبر، اس کے اندر یہ بندہ سامنے بیٹھا ہے، ہاتھ لگائیں گے ہے نہیں. 3D ٹیکنالوجی 3D 4D پتہ نہیں کیا کیا آئیں گی. اس میں سامنے بیٹھے بات چیت کر رہے ہیں. ہاں وہ پوری کانفرنس میں موجود ہے بندہ، سکرین کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. تو دیکھیں آگے ہوتا کیا ہے. میرا خیال ایک کیپسول ہی کھائیں گے جو سارا دن روٹی کھانے کا ٹائم نہیں ہمارے پاس. کیا کیپسول کھاؤ گا جان چھڑاؤ 1 ہفتے کا لیے، مہینے کے لیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے. اب اس کے لیے تو کون کہے فیکون، کون سا کو کلاسیں کرنی پڑیں گی. اللہ نے کون کہا فیکون، علم آ گیا. ثم پھر عارضہم، ان کو سامنے رکھا، علی الملائکہ، فرشتوں کو بلایا. جتنی چیزیں تھیں جن کے نام سکھائے تھے وہ سب چیزیں سامنے رکھی فرشتوں کے. اللہ تعالیٰ کی کوئی دیر، موبائل بھی آ گیا سامنے، نیٹ بھی آ گیا، ہر چیز آ گیا. فقال اللہ نے فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء، بتاؤ مجھے ان چیزوں کے نام، ان کو تم صادقین اگر تم سچے ہو. کہ انسان کی ضرورت نہیں ہے تو اگر تم سچے ہو تو بتاؤ ان چیزوں کے نام. قالوا، اب وہ سارے کہنے لگے سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے عیب سے، نقص سے، کمی کوتاہی سے. لا علم لنا، ہم نہیں جانتے، الا ما علمتنا، مگر جو تو نے ہمیں بتایا. بادلوں کی ڈیوٹی والا فرشتہ ہے تو اس کو بادلوں کا ہی پتا ہے. جیسے آرمی کے اندر جو ٹینک والی ریجمنٹ میں ہے اس کو ٹینک کا ہی پتا ہے، اسے وائرلیس کا پتا نہیں ہے. جو کمیونیکیشن میں ہے اس کو اسی کا پتا ہے، اس کو دوسرے کا پتا نہیں. وہ فیلڈ ہے نا اس کا، وہ اس فیلڈ کا ہے، یہ اس فیلڈ کا ہے، یہ ایئر فورس کا ہے، یہ نیوی کا ہے، یہ آرمی کا ہے. لیکن جو کمانڈو ہوتا ہے اس کو تمام کا تھوڑا تھوڑا علم دینا ہے کہ ہر جگہ ٹریول کر سکے.
تو اب فرشتے جو ہیں انہوں نے کہا اللہ جو تو نے ہمیں سکھایا ہمیں تو اسی کا پتہ ہے، جو نہیں پتا ہے ہم نہیں جانتے. اس کا مطلب فرشتے بھی عالم الغیب نہیں ہیں. انکا بے شک انتا تو ہی علیم الحکیم جاننے والا اور حکمت والا ہے. اس لیے اے اللہ سبحانہ و تعالی ہم نہیں جانتے اس کے بارے میں، ان چیزوں کے نام بتانے سے انکار کر دیا. اچھا اب یہ بات ہوئی، دیکھیں ذرا طلحہ سامنے دیکھیں آدمی آئے پوچھیں کیا کریں. اچھا جگہ ڈھونڈ رہا. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قال فرمایا یا آدم علیہ السلام ہم بِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ، آج ان کو ان چیزوں کے نام بتائیں. فلما بس جب انبأهم بِأَسْمَائِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام نے ان کو ان چیزوں کے نام بتا دیے. ہاں جی اس کا نام یہ ہے، اس کا نام یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، ساری سائنس پوری بتا. اور اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا علم اقول لکم، کیا کہا نہیں تھا میں نے تمہیں، انی عالم کہ میں خوب جانتا ہوں غیب السماوات والارض آسمان و زمینوں کے غیب کو، وعالم اور میں خوب جانتا ہوں ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون جو تم چھپاؤ گے وہ بھی میں جانتا ہوں. حالانکہ فرشتے چھپاتے نہیں، لیکن اگر چھپاؤ. اس سے ایک اور مسئلہ حل ہوا کہ دنیا کے اندر حکمران کو انٹیلیجنس ادارے CID والے رپورٹ دیں تو پتہ چلتا ہے، ورنہ نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو فرشتے اطلاع دیں تو پتہ چلے، نہ دے تو نہیں، نہ ایسا نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جو تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی جانتا ہوں، جو چھپاؤ گے تو وہ بھی جانتا ہوں. حالانکہ وہ چھپاتے ہیں. یہ نہ سمجھنا کہ ہم رپورٹ دیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، ورنہ نہیں. نا حدیث کے اندر ہے صبح کی نماز کے وقت فرشتے دن والی شفٹ آ رہی ہوتی ہے، رات والی جا رہی ہوتی ہے، اور عصر کی نماز کے وقت دن والی شفٹ جا رہی ہوتی ہے اور رات والی شفٹ آ رہی ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خدمت میں جب صبح کی نماز کے وقت رات کی شفٹ والے فرشتے پہنچتے ہیں، عصر کو آئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ وہاں حدیث میں الفاظ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں جب کہ رب خوب جانتا ہے. یہ نہیں کہ پوچھنا اس وجہ سے کہ رب کو علم نہیں، اپنے نالے میں اضافہ کرنا چاہتا ہے. نا اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے جبکہ وہ خوب جانتا ہے کہ جب تم گئے میرے بندے کس حال میں تھے. وہ کہتے ہیں اللہ جب گئے تھے تو سب کی نماز پڑھ رہے تھے، جب آئے تو صبح کی نماز. یہ رپورٹ جاتی ہے، کئیوں کو رپورٹ الٹ بھی جاتی ہے. اچھا تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو تم ظاہر کرو وہ بھی جانتا ہوں، جو تم چھپاؤ گے تو وہ بھی جانتا ہوں. اب یہاں پر سوال پیدا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تو پیپر آؤٹ کر دیا اور فرشتوں کو تو بتایا ہی نہیں، اور کرا دیا مقابلے کا امتحان سیاست کا. فرشتوں نے تو فیل ہونا ہی تھا. کیا ہوتا ہے دین میں آتی ہے نا بات ہے کہ آدم علیہ السلام تو سکھا دیا اللہ نے، نا فرشتوں کو تو نہیں سکھایا. جب نہیں سکھایا تو کیسے آتے ہوں؟ جی بات یہ ہے پرانے تجربہ کار جو ملازم، پرانے تجربہ کار ملازم، ان کے ہوتے ہوئے جب نیا ملازم آئے تو کس کو بتایا جائے گا علم؟ نئے کو یا پرانوں کو؟ نئے کو بتایا. ورک شاپ ہے، اس میں اوزار پڑے ہیں، سامان پڑا ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے کہ پہلے سے ایک اسٹاف کام کر رہا ہے اس کو پتا ہے. لیکن جو نیا آیا ہے اس کو بتائیں گے یہ دیکھو یہ ہے چیزوں کے نام. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نہیں بتاؤ، تو آلریڈی پہلے سے تھے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں علامہ علمتنا جو تم نے ہمیں سکھایا. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو جزوی جتنا چاہا علم دیا وہ ان کو پتا ہے. لیکن آدم علیہ السلام کو جنرلی علم دے دیا. تو علم کی بنیاد پر آدم علیہ السلام کو فضیلت مل گئی. انسان کو فضیلت ملی کس بنیاد پر؟ علم کی بنیاد، جسم کی بنیاد پر نہیں، تجربے کی بنیاد پر نہیں،
خاندان کی بنیاد پر، اس پر نہیں، اس بنیاد پر علم کی بنیاد پر۔ علم ایسی اعلیٰ چیز ہے، علم کی وجہ سے انسان کو مقام کہتا ہے نا، عقل بڑی کہ بھینس، مثال بنی ہوئی ہے۔ بھینس تو دودھ دیتی ہے، عقل دودھ تو نہیں دیتی، لیکن عقل دودھ چوتی ہے۔ دودھ نکالتی کون ہے؟ عقل نکالتی ہے۔ بھینس تو گلاس بھر کے نہیں دیتی ہمیں، اس لیے عقل بڑی ہے جس نے اتنی بڑی بھینس کو زنجیر کے ساتھ باندھ دیا، جس نے اتنا بڑے ہاتھی کو چڑیا گھر کے اندر بند کر دیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا، جب ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے اسجدوا، سجدہ کرو لآدم، آدم علیہ السلام کے، فسجدوا، پھر انہوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس۔ اب بات یہ ہے کہ سجدہ تو عبادت ہے، اللہ کے سوا کسی کو جائز نہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے کہہ دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کے لیے؟ ٹھیک ہے جی، سجدہ کرو آدم علیہ السلام کے لیے۔ ہاں جی، بات یہ ہے کہ ہم بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ بیت اللہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ پتھروں کا، ایسا نہیں۔ ایک ہندو اگر کہے کہ پتھر کا بت بنا کر پوجنا تو آپ کہتے ہیں جی شرک ہے، پتھروں کا کعبہ بنا ہوا ہے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہ شرک نہیں ہے نا سوال؟ جی، اس کا جواب یہ ہے کہ ہم پوری نماز میں نہیں بیت اللہ سے دعا نہیں کرتے، بیت اللہ کی ہم تو ثنا نہیں کرتے، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز اللہ سے پڑھتے ہیں، دعا اللہ سے کرتے ہیں۔ پوری نماز میں کہیں ہے بیت اللہ اکبر، کیا ہے؟ اللہ، کہ بیت اللہ کی طرف ڈائریکشن لیا ہے، وہ بطور قبلہ کے ہے، اور حکم کس کا ہے؟ اس رب کا ہے کہ تم نے اس مسجد حرام کی طرف منہ کر کے، شطر المسجد حرام، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی، تو اللہ کے آرڈر کی وجہ سے ادھر منہ کیا۔ اسی طرح آدم علیہ السلام کو بطور قبلہ کے مقرر کر دیا اللہ نے، جس طرح بیت اللہ کو مقرر، اور سب فرشتوں کو حکم دیا، اور اللہ کے حکم ماننے کا نام ہی تو عبادت ہے۔ ہائر اتھار نے آرڈر کر دی، اب وہ کہا جی جلدی چل، اب یہ کہہ سکتا ہے میں کیوں چلوں؟ وہ کہتا ہے رک، یہ کہہ سکتا ہے میں کیوں دائیں پھر بائیں پھر؟ یہ تو پریڈ کراتے ہیں فوج میں، پولیس میں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی پھروں تو کیوں پھروں، رکوں تو کیوں رکوں، مڑوں تو کیوں مڑوں؟ نہیں، تمہارا کام ڈیوٹی دے، تنخواہ تم ڈیوٹی کے لیتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا آدم علیہ السلام کی طرف منہ کر کے تم کیا کرو؟ سجدہ کرو، وہ بطور قبلہ کے تھے۔ اچھا، اب سب فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کی۔ ابلیس کا لفظی معنی ہے مایوس، اس کا دوسرا نام ہے شیطان، شیطان معنی شرارتی، شرارت کرنا۔ یہ کون تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ کہف کے اندر 50 نمبر آیت میں فرمایا کان من الجن، یہ قوم جن میں سے تھا۔ سورہ اعراف میں بھی ہے، یہ خود بھی کہتا ہے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین انا خیر منہ، اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، میں اسے بہتر ہوں۔ اسی پر رب نے فرمایا ابا، اس نے انکار کیا سجدے سے، واستکبر، اور تکبر کیا، وکان، اور ہو گیا من الکافرین، کافروں میں سے۔ ہر اتھارٹی کا آرڈر آ جائے اور نہ جونیئر چونچنا کر سکتا ہے؟ نفس قطعی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم آ گیا اور اپنا قیاس اتحاد لگائے، اپنی لاجک لے کر آئے، میں تو اس سے بہتر ہوں۔ سینئر جونیئر کا چکر کھا گیا اس نے کہ میں سینئر پہلے سے موجود ہوں، اس کا مطلب جنات پہلے سے موجود ہیں، میں سینئر ہوں اور یہ جونیئر ہے، میں سینئر ہو کر جونیئر جا کے جھوکا۔ بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے علم کی وجہ سے اس کو فضیلت دی، فضیلت ہائر اتھارٹی نے دی ہے۔ تم کون ہوتے ہو اس کو چیلنج کرنے والے؟ تم اس کی فضیلت کو چیلنج کرتے ہو، گویا کہ ہائر اتھارٹی کو چیلنج کرتے ہو۔ اچھا، اب ابلیس جو تھا یہ کون تھا؟ مایوس۔ اچھا، اب لوگوں نے اس کے اوپر کہا کہ جی دیکھو حکم تو تھا فرشتوں کو، تو بعد نے کہا یہ فرشتہ تھا اور یہ شیطان بنا دیا گیا، یہ بات غلط ہے، کیونکہ وہ خود کہتا ہے فرشتے
وہ خود کہتا ہے میں تو آگ سے بنایا. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ہم نے خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار، ہم نے انسان کو کھنکتی مٹی سے بنایا اور اس کو جنات کو آگ کی لپٹ سے بنایا. اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ فرشتے نور سے پیدا ہوتے ہیں. اچھا، تو اب اس کی تخلیق ہی آگ ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جنات جو ہے یہ قوم جن میں سے تھا. اچھا، اب یہ کہنا کہ انسان کے اندر جو منفی قوتیں ہیں اس کا نام ہے شیطان، ابلیس، جن. جو منفی قوتیں ہیں، بات یہ کہ اس سے مکالمہ ہو رہا ہے باقاعدہ. اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہے. تو جو منفی قوتیں ہیں ان کو کیسے حکم دیا جا سکتا ہے؟ وہ اس کی شخصیت ہے. تو آدم علیہ السلام فرد واحد. اب یہ آخر میں یہ بات کرتا ہوں. تو اب بات یہ ہے کہ ابلیس کون تھا؟ جن تھا. شیطان جن تھا، قوم جن میں سے. اب سوال پیدا، حکم تو تھا کس کو؟ فرشتوں کو. تو شیطان بیچارے کو کیوں رگڑ دیا گیا؟ حضرت غفران صاحب یہ کلیم کرے تو شیطان کرے، ہم کیوں کریں؟ سارے کو لگ دے. تو وہ کہتا ہے اللہ تم نے فرشتوں کو حکم دیا، مجھے تو حکم نہیں دیا. مجھے حکم دے میں ابھی چھوٹ جاتا. یہ اس کا بنتا ہے نا حق والے سے. حالانکہ اس کو بھی حکم تھا، سورۃ اعراف میں موجود ہے. اذ امرتک ہیلس، جب میں نے تجھے حکم دیا. اس کو بھی حکم تھا، تو نے کیوں نہ سجدہ کیا؟ اس نے آگے سے یہ لاجب دی کہ اللہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، میں اس سے بہتر ہوں. اس کو یہ تکبر کھا گیا. اچھا، اب اس کے اوپر کہ سب فرشتوں نے سجدہ کیا اور اس نے کر دیا انکار. اس کا مطلب ہے آسمان پر سب سے پہلا گناہ جو ہوا حسد کی بنیاد پر تکبر ہوا. سب سے پہلا گناہ حسد اور تکبر. روئے زمین پر بھی سب سے پہلا گناہ حسد اور تکبر، جس کی وجہ سے قتل ہو گیا. کہ آدم صاحب کے بیٹے نے بھائی قتل کیا، یہ پاس ہو گیا میں فیل ہو گیا. کیوں؟ اس کی ایسی کی تیسی قتل کر دیا. حسد ایسا گناہ ہے. اب کچھ لوگوں نے کہا دیکھو جی سب سے پہلا وہابی شیطان تھا. تو اس نے کہا اللہ تیرے سوا تو کسی کو سجدہ جائز نہیں، لہذا میں تو نہیں کرتا. اگر یہ بات ہوتی تو سارے فرشتوں کو تو کوٹ مارشل ہوتا. تم تو ہو گئے فیل. شیطان کو ملتا ایوارڈ بجائے لعنت کے، بجائے جہنم کی وعید کے. اس کو کیا ملتا؟ ایوارڈ ملتا کہ تو ہی ایک کھرا توحید والا رہا ہے، باقی سارے مشرک بن گئے. یہ بات قرآن میں نہیں ہے نہ حدیث میں ہے، یاد رکھیں. یہ وجہ کہ جی سب سے پہلے شیطان نے سجدہ سے انکار کر دیا. یہ بات اللہ اکبر کہ جی اس نے اس وجہ سے انکار کیا کہ اللہ تیرے سوا کوئی بات کسی کو سجدہ جائز نہیں. یہ وجہ قرآن حدیث میں نہیں لکھی. وجہ جو ہے وہ کہتا ہے ابا واستکبر، تکبر کہ میں آگ سے بنا، یہ مٹی سے بنا، میں کیوں اس کا؟ وجہ یہ ہے. دوسرا یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدم السلام کون تھے؟ اللہ کے نبی تھے، سب سے پہلے انسان تھے. ٹھیک ہے. اور آدم علیہ السلام بشر نبی تھے. بشر نبی کا سب سے پہلا جو منکر تھا وہ کون تھا؟ شیطان تھا. بشر نبی کا دشمن کون تھا؟ شیطان تھا. کیوں؟ اس لیے اللہ اکبر کہ اس نے کہا کہ میں اس بشر نبی کو مانوں. آدم السلام نبی کے سب سے پہلے نبی تھے. تو آج والے نبی مانتے ہیں، بشر نہیں مانتے. پہلی کافر قومیں بشر مانتی تھی، نبی نہیں مانتے. اور بشر نبی کا سب سے پہلے دشمن کون تھا؟ شیطان، جس نے آدم علیہ السلام کے آگے جھکنے سے انکار کر دیا. یہ طریقہ شیطان کا ہے. دوسرا نص قطعی آ گئی، اللہ کا حکم آ گیا، اس کے مقابلے میں اپنی لاجک، اپنا قیاس، اپنا اتحاد لے کر، اپنی فقہ لے کر آنا، جبکہ واضح ہو گیا کہ نص کے اندر یہ ہے. یہ سب سے پہلے شیطان نے یہ کام کیا. پھر ہم کا آرڈر ہے، وہ آرڈر دے رہا ہے، آرڈر کی تعمیل کا نہیں کی. سورہ اعراف میں پڑھیں گے اس نے اللہ تعالیٰ پر بلیم کر دے اٹھا. قال فبما اغویتنی، اللہ تو نے مجھے بھٹکایا. یعنی اپنی غلطی پھر نہیں مانی. مقصد کیا تھا
کہ اللہ جب تجھے پتا ہے کہ میں اپنے جونیئر کو سینئر ہونا برداشت نہیں کر سکتا، میرے اندر یہ انا ہے، تو پھر تو مجھے حکم ہی نہ دیتا، نہ حکم دیتا، نہ میں انکار کرتا، نہ قیامت تک کے لیے لعنتی ہوتا، نہ جہنم میں جاتا۔ اللہ یہ قصور ہی تیرا، اپنی غلطی پھر نہیں مانی اس نہ اگر وہ یہ کہتا ہے اللہ غلطی ہو گئی مجھ سے، مجھے معاف کر دے، معاف نہ کرتا، تو اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ سب فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن شیطان نے انکار کر دیا اور وہ کافر سے ہو گیا۔ اب آخری بات، آدم علیہ السلام کی شخصیت قرآن سے ثابت ہے، ان کا مقام مرتبہ، مسجود ملائکہ ہونا، اللہ تعالیٰ کا اپنے ہاتھوں سے بنانا، روح پھونکنا، یہ سارا قرآن سے حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن اس وقت دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو آدم علیہ السلام کو فرد واحد نہیں مانتے؟ کیا فرد واحد نہیں مانتے؟ ان کی نبوت کے قائل نہیں۔ جب فرد واحد نہیں مانتے نبوت کیسے مانتے؟ ان کو فرد واحد نہیں مانتے۔ اللہ اکبر۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بڑا آدم تھا، یعنی انبوہ کثیر کا نام آدم۔ ڈارون تھیوری لے کر آئے کہ بندر سے انسان بنا، بندر سے انسان بنا، یعنی بندے کا پتر نہیں، باندر کا بچہ ہے انسان۔ فلسفہ پی ایچ ڈی کر لیں آپ فلسفی میں، کیا پڑھائیں گے؟ انسان حیوان ناطق، یہ بولنے والا ڈنگر ہے۔ افلاطون، ارسطو، جالیدو، سقراط، بقراط سے لے کر اب تک کی پی ایچ ڈی فلسفی میں کیا کہیں گے؟ یہ بولنے والا ڈنگر ہے، بس بول سکتا ہے یہ ڈنگر، حیوان ناطق اس کو کہا۔ میں اس لیے کہا کرتا ہوں پہلے اپنا انسان ہونا ثابت کرو، پھر انسان حقوق کی بات کرو، پہلے انسان ہونا تو ثابت کرو۔ ڈارون کی اس تھیوری کو ڈی این اے تھیوری نے رد کر دیا، کیونکہ انسان کا ڈی این اے اور ہے، مکھی کا اور ہے، مچھر کا اور ہے، ATCG 4 کیمیکل کا مخفف ہے نا انسان کا ڈی این اے۔ جب ایک چپ کے اندر ہے مرغے کی آواز، اس کے اندر آپ گانا کیسے رکھ سکتے؟ ایک سی ڈی میں جو کوئی ڈیٹا آ گیا اس کے اندر آپ کیسے جو سمجھتے ہیں جو اس کے اندر ڈالا اس وہی آنا ہے اس میں سے۔ آپ کہیں گے اللہ اکبر، سی ڈی کے اندر ہیں گانے بھرے ہوئے، جی اذان کی آواز ہے، وہ کیسے آئے گی؟ تو بندر کا ڈی این اے اور ہے، انسان کا ڈی این اے اور ہے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندر کا ڈی این اے ٹریول کر کے انسان کا ڈی این اے بن جائے۔ ہزاروں لاکھوں سال سے روئے زمین پر اللہ اکبر جتنی مخلوقات ہیں، تاریخ کا فوسل ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں اللہ اکبر، وہ اسی طرح ہی ٹریول کر رہی ہیں، اپنی جنس کے اندر ہے۔ یہ ہوا انسان غاروں میں تھا، پھر خیموں میں آیا، پھر کچی بستی آباد کی، پھر بلڈنگیں بنائی، پھر شہر آباد کر دیے، پھر ٹوئن ٹاور کھڑے ہو گئے، برج الخلیفہ 1 کلومیٹر کھڑا ہوا، یہ تو ہوا، ترقی ہوئی، لیکن رہا اپنی جنس میں۔ کبھی ایسا نہیں کہ اپنی جنس میں سے دوسری جنس میں ٹرانسفر ہو گیا۔ تو ڈی این اے تھیوری نے اس کا رد کر دیا کہ انسان بندے کا بچہ ہے، آدم علیہ السلام کے نام۔ اب بیٹی نے پوچھا ابا سے، ابا جی ہم دنیا میں کیسے آئے؟ اس نے کہا بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، ان میں روح پھونکی، مسجود ملائکہ بنایا، ان کو علم دیا، ان سے ان کی بیوی اللہ پر پسری سے نکالی، اور یہ پہلا جو کپل تھا اس سے انسان کی نسل چلا۔ اماں کے پاس گئی، وہ ذرا لبرل آنٹی تھی، اس نے کہا کہ بیٹا دھماکہ ہوا، اور کیا ہوا؟ اتفاق سے کیا شاہ وجود میں آ گئی، اتفاق سے سورج زمین سے جدا ہوا، کیا شاؤں سے سورج سے زمین جدا ہوئی، زمین سے چاند جدا ہوا، اتفاق سے زمین پر بارشیں شروع ہو گئی، اتفاق سے پھر بندر سے انسان بن گیا، اتفاق سے چلتے چلتے تیرے ابا نے مجھے ڈھونڈا، میں نے اور تیرے ابا نے مل کر جی اتفاق سے تو پیدا ہو گئی، اتفاق سے ملنے لگ گئی، اتفاق سے مر جائیں گے سب اتفاق۔ اب وہ ڈبل مائنڈڈ ہو گئی، ابا کہتا ہے بندے کے بچے ہیں اور اماں کہتے ہیں ماں کے بچے ہیں۔ اب ابا کے پاس گئی جا کر، ابا جی یہ کیا؟ اس نے پتا کیا جواب دیا؟ غفاری صاحب سنے ہو، تیری ماں نے اپنا خاندان بتایا، میں نے اپنا خاندان بات اچھی تھی، سوچ ہے نا، ڈبل دیے یہ اپنا خاندان۔ بے دین پروفیسر کھڑا ہوا آخری بار کالج میں، یونیورسٹی میں، کلاس میں کہنے لگا ہیلو اسٹوڈنٹ،
میں تمہیں نظر آ رہا ہوں؟ جی سر نظر آ رہا ہوں. میں ہوں تو نظر آ رہا ہوں. میری رب نظر آ رہا ہے. میں کرنے میں تو ہوتا تو آتا. اس طرح کی محنت اب بھی ہو رہی ہے کالج. اب ایک اسٹوڈنٹ جس کی ماں باپ نے استادوں نے تربیت دین کے حساب سے کی تھی وہ کھڑا ہوا اور اس نے کیا کیا, کلاس فیلو سے مخاطب ہو کر کہنے لگا سر نظر آ رہے ہیں اس لیے کہ ہیں, سر کی عقل نظر آ رہی ہے؟ میں کرنے ہوتی تو آتی. عقل دکھاؤ کہاں ہے؟ عقل کی بنیاد پر آپ رد کر رہے ہیں نا, یہ یاد رکھیں ذرا, عقل کی بنیاد پر رد کر رہے ہیں نا, تو عقل دکھاؤ کہاں. اور یہ عقل کی تو نشانی ہے, تو رب کی قدرت کے نشانے نظر نہیں آ رہے. یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بتایا کہ انسان بڑا اعلیٰ ترین پوری مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مقام اور درجہ دیا ہے, اشرف المخلوقات ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ سے دعا اللہ سے میں توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. وعلیکم السلام.